آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میں تھے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار عطا کروایا۔ اب جب یہ ہوا، اس سے اگلی بات، وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس میں سے چند چیزیں میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، گفتگو ہوئی، اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آئے ہیں تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں، کیا لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے باری تعالیٰ میری ہر قسم کی عبادت، میری ہر قسم کی التحیات، تحیات کہتے ہیں عبادت کی ہر قسم، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات سے مراد ہے بدنی اور طیبات سے مراد ہے قولی۔ اب کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بندہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، تو آقا کریم علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میرے پاس تو یہی ہے کہ میری جو بھی عبادت ہو وہ ساری کی ساری تیری ذات کے لیے ہو، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، تو ساری کائنات کا مالک خالق ہے، تو نے مجھے سارا کچھ عطا فرمایا ہے، کرم تو نے مجھے عطا فرمایا، تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تو نے انبیاء کی سرداری عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ مقام بھی عطا فرمایا، سارا کچھ تو مجھے عطا فرما رہا ہے، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ ہاں لیکن جو میرے پاس ہے تیری عطا ہی سے، وہ ہے میری خاص قسم کی ہر طرح کی عبادت، تو میری ساری عبادت ذات باری تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ یہ بھی کلام کرنے کا اللہ پاک کی طرف سے فن عطا ہوا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ معجزہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا جملہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ کی ساری عبادتیں میرے لیے ہیں تو پھر میری طرف سے ساری سلامتیاں، میری طرف سے ساری رحمتیں اور میری طرف سے ساری برکتیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے اگلا جملہ عرض کیا کہ اے ذات باری تعالیٰ میرے اوپر تو نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے، اب یہ بھی مقام سب سے بڑا کہ تو نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے بندے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلام تیری طرف سے ہی آ جائے سارا، لیکن وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک بندے ہیں میری امت میں ان پر بھی تیری طرف سے یہ سلام آ جائے۔ یہ آپ نے امت کو بھی وہاں پر شامل رکھا۔ دیکھ لیں آپ اور میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں نظر رحمت میں ہیں۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو فرشتوں نے جب ملاقات کی تو پوچھا حضور کیا بات چیت ہوئی؟ آپ نے جب یہ والا ارشاد فرمایا نا کہ میرے لیے سلامتیاں بھیجی گئیں، رحمتیں برکتیں، اور میں نے پھر آگے سے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتوں نے کہا فرشتے بھی عباد اللہ الصالحین میں شامل ہیں، وہ بھی نیک صالح بندوں میں شامل ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا تھا، ہر فرشتہ بولا اپنے طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ صحیح طور پر واقعی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری نماز کے اندر رکھ دیا، اور یہ نماز میں واجب ہے، التحیات واجب ہے ہر بندے پر، جب تک یہ پوری نہ پڑھ لیں عبدہ و رسول تک، تب تک بندے کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر نماز میں بندہ وہ کلام دہراتا ہے جو معراج کی رات ایک کلام ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں نے 5 نبیوں کا ذکر کیا، یہ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہی 5 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے مسجد اقصی کے اندر بیان کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقام، حضرت داؤد علیہ السلام ان کا مقام، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا مقام، ان کی بادشاہت، ساری کائنات کا مسخر ہونا، جن و انس کا مسخر ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو جو معجزہ ملا تھا بیماروں کو صحیح کرنے کا، مردہ کو زندہ کرنے کا۔ یہ 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ان کی یہ خاص صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں ذکر کی کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو وہاں مسجد اقصی میں ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی یہ شانیں بیان کی ہیں۔ یہ بہقی شریف کے اندر روایت ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ السلام کو جو میں نے مقام دیا، لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہوا ہے۔ ایک فرمایا آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے اور آپ کا شرع صدر فرمایا ہوا ہے۔ یہ شرع صدر پہلے کسی نبی کا نہیں ہوا۔ وہ جو شق صدر پہلے ہم نے پڑھا نا، سینہ مبارک کھولا جانا، اندر سے دل مبارک، الم نشرح لک صدرک، یہ والا مقام اللہ پاک نے فرمایا حضور یہ میں نے صرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ والا مقام میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والا مقام میں نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایسے کہ کائنات میں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور کائنات میں کسی بندے کی تقریر اور خطبہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کا عبدہ و رسول والا وصف ذکر نہیں کر دیتا۔ اب جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسول پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسول پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ آپ کی امت میں یہ مقام رکھا ہے، پہلے کسی کو یہ مقام نہیں تھا، یہ آپ کو عطا کیا گیا کہ جو کتاب آپ کو ملے گی آپ کی امت کے اندر بھی ایسے بندے محفوظ ہوں گے جن کے سینوں کے اندر میں اس کو محفوظ فرماؤں گا۔ یہ کلام عظیم قرآن پاک، اس کا مطلب ہے جو خاص حافظ قرآن ہو، قرآن پاک کو صحیح سمیٹے ہوئے ہو، یاد کیا ہے تو پھر اس کو محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہو، ایسے بندے کا ذکر بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا ہے۔ پھر فرمایا محبوب علیہ السلام میں نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بنایا ہے نبیوں میں، اور نبیوں میں سب سے آخر پہ بھیجا ہے، اور فرمایا میں نے آپ کو بغیر کسی دوسرے کو شریک کیے، اس جملے پر غور کیجیے گا زیادہ، فرمایا میں نے بغیر کسی اور کو اس میں شریک کیے آپ کو سورہ فاتحہ شریف بھی عطا فرمائی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عطا فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر اینڈ تک فرمایا میں نے آپ کو عطا فرمائی۔ فرمایا سب سے پیارا دین اسلام میں نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، ہجرت آپ کو میں نے عطا فرمائی، جہاد آپ کو دیا، نماز آپ کو دی، صدقہ آپ کو دیا، صوم آپ کو دیا، رمضان المبارک کے روزے آپ کو عطا فرماؤں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کو، فاتح نبی آپ کو بناؤں گا جس کے ہاتھوں پر کائنات کو فتح کرواؤں گا، اور فرمایا سب سے بڑی ایک شان یہ کہ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہوا ہے۔ آپ کے بعد اب میں نبوت کسی کو نہیں دوں گا، بس آپ میرے آخری نبی ہیں، جو شان عظمتیں دینی تھی وہ میں نے ساری آپ کو عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور بھی بڑی باتیں ہوئیں، ان میں سے چند آپ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واہ خوش تھے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرمانے لگے اے مومنوں کی ماں جو مانگنا ہے آج مانگ لو۔ اب وہ کیا مانگتی؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو مل چکے ہوئے ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، ان سے بڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وہ اور کیا مانگتی؟ تو وہ پھر پوچھنے لگی حضور مجھے ایک اجازت دے میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ابا جان سے مشورہ کر لو۔ ابا جان بھی آگے پھر یار غار ہیں، راز و نیاز کی باتیں جاننے والے، تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مل چکی ہوئی ہے۔ تو ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میری پیاری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھ لو
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرمانے پر آئے ہی ہیں تو وہ جو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ جو ما اوحا تھا، راز و نیاز کی باتیں جو ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بات ہی مجھے بتا دے، کوئی ایک راز کی بات ہی مجھے بتا دے۔ جب ابا جان نے آ کے یہ پوچھا کہ میرے ابا جان نے یہ مشورہ دیا ہے تو کوئی بات بتا دیں وہ رات والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو راہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ میرا یار کوئی نہ کوئی ایسے ہی بات کرے گا، یار غار ہے نا جی، اللہ پاک نے یہ یار غار کا، یار کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسی بات ارشاد فرمائی جس میں امت کا بھلا تھا، باتیں بڑی تھیں لیکن ان ساریوں میں سے چن کر ایک ایسی بات آپ نے ارشاد فرمائی جس میں امت کا بھلا تھا۔ فرمایا اس رات اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا جو امتی آپس میں رشتہ جوڑ کر رکھے گا، صلہ رحمی کرے گا، وہ رشتہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ تائے چاچے مامے دادے خالہ پھوپھیاں، یہ سارے رشتے اللہ پاک نے بنائے ہوتے ہیں، یہ آپ نے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے ہوتے، یہ اللہ پاک اپنے فضل سے بناتا ہے یہ رشتے۔ تو فرمایا وہ رشتہ جو میں نے بنایا ہے تو آپ کا جو امتی صلہ رحمی کرے گا، دل جوڑے گا، نفرت نہیں کرے گا، آپس میں محبت قائم رکھے گا، تو اس رات میرے ساتھ وعدہ کیا اللہ پاک نے آپ کے ایسے امتی کو جنت دینا میں نے اپنا ذمہ کرم پر لے لیا ہوا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہوا۔ آپ اماں جان بڑی خوش ہوئی، آپ خوشی سے واپس گئی، جا کر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جب جواب ملے تو مجھے آ کے بتانا۔ جب جا کے عرض کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رو پڑی۔ تو اماں جان عرض کرتی ہوں اے میرے ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں تم نے صرف ایک مفہوم کو دیکھا جو آقا پاک نے فرمایا، لیکن اس کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ جو رشتہ جوڑے اس کے لیے تو ذمہ کرم پر لازم اللہ پاک نے کر لیا کہ میں جنت دوں گا، لیکن جو رشتہ توڑے اس کا کیا بنے گا؟ میں اس دوسرے بندے کے حال کی وجہ سے فکر مند ہو گیا ہوں کہ جو رشتے توڑے گا اس کا کیا بنے گا۔ یہ آپ نے ہمیں میسج بھی دے دیا، اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہمیں رشتے توڑنے نہیں چاہیے، رشتے جوڑنے چاہیے۔ دنیا فانی ختم ہو جانے والی۔ یہ رات کو ایک دوست یہاں پر آئے، وہ اعجاز صاحب، اعجاز رینجر والے، ان کا جوان سال بانجا 39 سال کا، وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، آگے وہ جو جمپ آتا ہے تیز، رات کا ٹائم تھا، اس کے اوپر سے وہ اچھلا ہے، اور یہ فٹ پاتھ پر جو لگے ہوتے ہیں نا کیلے ایسے کر کے تیر کی شکل کے، ان کے اوپر جا کے لگا اس کے دماغ کے اندر ایسے۔ تو وہ 2 شادیاں اس کی ہوئی ہیں، پہلی شادی سے 2-3 بچے ہیں، دوسری شادی سے 2 بچے، 1 منٹ کے اندر اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور دوسری شادی جب اس کی ہوئی تھی نا تو مجھے بتا رہے تھے، یہ بھی رات کا واقعہ، وہ مجھے جب دوسری شادی ہوئی تھی تو دوسری شادی سے لے کر اب تک اس کے بھائی بہنیں، ہم کہتے ہیں ہم مامے، یہ سارے اس کے رشتہ دار اس سے ناراض تھے کہ تو اسے دوسری شادی کیوں کی ہوئی ہے، پہلی شادی ذرا قریب رشتے میں ہوئی تھی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم ناراض تھے۔ کہتا ہے 10 دن پہلے وہ اپنی بہن کو منانے کے لیے گیا ہے، بہن کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ راضی نہیں ہوتے ہو تو پھر میری لاش پہ آ کے رو لینا۔ یہ ویسے اس نے بات کی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، 2 بچے ہو گئے، میری دوسری شادی سے راضی نہیں ہو رہے ہو میرے ساتھ، تو کہتے ہیں میری لاش پہ آ کے رو لینا۔ تو کہتے ہیں بہن نے ایسے ہی بس چڑک ڈالا۔ اب جب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو بہن ہائیں بھر رہی ہے، ڈھائیاں مارے جا رہی ہے، وہ ویلا کر رہی ہے، کتنی بڑی غلطی ہم کر بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ رشتے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے رشتے کیا توڑنے کا فائدہ ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات توڑ ڈالتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ ہمیں رشتے جوڑنے چاہیے، درگزر کریں، یہ دنیا فانی ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا دین باقی ہے، آقا پاک کی شان باقی ہے، ہمیں وہ صفات اپنا کر اپنی آخر سنوارنے لی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں تو یہ ایک ہی درس میں اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمارے لیے میدان حشر میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔